نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزوں سے متعلق چند اور اہم مسائل سماعت فرمائیں کہ روزے دار کو بلا ضرورت بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ اگر چکھنا ہو تو اس کے لیے یہ عذر ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی عورت جس کا شوہر بد مزاج ہے، نمک کی کمی بیشی پر ناراض ہوگا تو اس وجہ سے وہ چکھ سکتی ہے، چکھ کر معلوم کر سکتی ہے نمک کی مقدار کو۔ اسی طرح کوئی قیمتی چیز خریدی کہ اس کا چکھنا ضروری ہے، اگر نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، اس بنا پہ چکھ سکتا ہے۔ اور چبانے کے لیے عذر یہ ہے کہ کسی کا بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ روٹی کھا نہیں سکتا اور پاس کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے، نہ پاس کوئی بے روزے دار ہے، نہ کوئی ایسی عورت ہے حیض و نفاس والی جس کو روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے کہ جو چبا کر دے سکے، تو اس بنا پر روزے دار عورت چبا کر دے سکتی ہے۔ لیکن یاد رہے چکھنے اور چبانے کا وہ مطلب نہ لیجئے جو عام طور سے ہمارے یہاں ہے کہ چلتے چلتے ٹھیلے سے اٹھا لیا اور منہ میں ڈال لیا ذرا سا اور پھر بتایا کیسا مزہ ہے۔ نہیں، زبان پہ رکھ کے مزہ معلوم کرے اور جیسے ہی مزہ معلوم ہو فوراً تھوک دے، حلق میں اس کا کوئی ذرہ جانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی اہم مسئلہ سماعت کریں کہ عورت کا بوسہ لینا یعنی کس کرنا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یعنی منی نکلے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے، صرف کہیں گال پہ بوسہ لے لیا یا گلے مل لیا اور اس میں شہوت کا کوئی معاملہ نہیں ہے یا انزال کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی عورت کو بوسہ لے رہا ہے، گلے مل رہا ہے اور ڈر ہے کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ہونٹ چوسنا، زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے، اور اسی طرح مباشرت فاحشہ بھی مکروہ ہے، یعنی دونوں کا باہم ننگا بیٹھ کر ایک دوسرے سے جسم کو ملانا۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے میں مسواک کا کیا حکم ہے؟ تو روزے میں مسواک مکروہ نہیں ہے، جیسے اور دنوں میں سنت ہے ایسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، اور کسی وقت بھی کرے مکروہ نہیں ہے، لیکن یاد رہے مسواک کرتے وقت اس کا کوئی ریشہ جو ہے حلق میں نہیں جانا چاہیے، اگر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسواک پیلو کا ہو یا نیم کی لکڑی کا ہو، اس کی کڑواہٹ یا اس کی خوشبو منہ میں محسوس ہوتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن مسواک کا کوئی ریشہ حلق میں نہ جانے پائے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد منہ میں تری رہتی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کوئی حکم نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت سارا تھوک اکٹھا کر کے نگل لیتے ہیں، تو یہ تو روزوں کے علاوہ بھی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی ہے، روزوں میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ رمضان کریم میں اور ہمیشہ آپ کے ایمان و عقیدے کو سنوارنے والی باتیں، آپ کی عبادات کو صحیح کرنے والی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں، مذہب حنفی کی روشنی میں آپ کو بھیجی جاتی رہیں گی۔ میری گزارش ہے کہ جس طرح گھر بیٹھے آپ بآسانی اپنے موبائل پر ایک عالم و مفتی کے ذریعے براہ راست قرآن و سنت کا پیغام، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام پا رہے ہیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کے تمام ملنے جلنے والے دوست احباب اس چینل سے جڑیں۔ آپ اپنے ائمہ حضرات، علماء حضرات کو بھی بتائیں کہ وہ اس چینل کا اعلان کریں، عوام کو اس سے جوڑیں، کہ جس سے عوام کی دینی رہنمائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اور خاص طور سے رمضان کریم میں تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے کی رقم پیش کریں، اور فدیے یعنی جو روزوں کے بدلے دی جاتی وہ رقم بھی پیش کریں۔ اور اس تعلق سے کوئی مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں، رمضان سے ریلیٹڈ مسائل، تو میرے نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، وقت ملنے پہ انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ 9820672770، 9820672770۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔